نماز اسلام کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ نماز دین کا ستون ہونے کے ساتھ دل کا نور بھی ہے، اس لیے نماز کو الصلاۃ و عماد الدین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس طرح سے عمارت کو قائم رکھنے کے لیے ستون کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک اس طرح دین پر قائم رہنے کے لیے نماز کا ہونا اشد ضروری ہے، جس کی اہمیت قرآن کی آیات وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ سے ثابت ہوتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اسلام کے ارکان کا حکم زمین پر رہتے ہی دیا گیا ہے۔ نماز کے لیے خدائے وحدہ لا شریک نے اہتمام فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی سیر کرا کر عالم بالا میں عطا فرمائی۔ نیز و اسلام کے ارکان میں سب سے پہلے نماز فرض ہوتی ہے، کیونکہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے کا اعمال کا جو حساب ہوگا ان میں سب سے اول نمبر پر نماز ہے، سوائے اگر نماز درست نکلی تو بندہ کامیاب اور بامراد، اگر نماز خراب نکلی تو ناکام ہوگا اور نقصان اٹھائے گا۔ نماز کی ادائیگی مسلمانوں میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے، اس لیے ہر بالغ مرد عورت پر لازمی ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، کیونکہ نماز دنیا و آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ لیکن ایک وقت کی نماز ادا نہ کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی ایک نماز جاتی رہی اس قدر نقصان ہے کہ جیسے اس نے آل و اولاد اور سارا مال ختم ہو گیا ہو۔ اس پر بس ہی نہیں بلکہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو اللہ کے سامنے 2 مرتبہ کھڑا ہونا ہے، لہذا جو شخص نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا حق ادا کرتا ہے، اس لیے اس کے لیے قیامت کے دن کھڑا ہونا آسان ہوگا، اور جو شخص نماز والے قیام کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے لیے قیامت کے دن والا قیام انتہائی سخت ہوگا۔ نماز سے انسان کو روحانی سکون کے ساتھ ساتھ جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، اس لیے بنا پر انسان پاک و صاف رہنے کے ساتھ ساتھ کئی بیماریوں سے محفوظ بھی رہتا ہے۔ نماز انسان کو بے حیائی، بری نشے، عادت، تمام برائیوں سے روکتی ہے، جس کی قرآن نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ترجمہ، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز خلوص و دل سے ادا کریں، کیونکہ یہ نزول رحمت کے ساتھ ساتھ جہنم سے نجات کا پروانہ بھی ہے۔ یہ مومن اور کافر میں فرق کو واضح کرتے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان حد و فاصل ہے، لہذا جو نماز کو دھیان اور توجہ سے پڑھیں گے ان کے لیے خدا جانب سے رحمت و عنایت حاصل ہوگی۔ قرآن کی آیات اولئک علیہم الصلاۃ من ربہم ورحمۃ واولئک ھم المہتدون سے ثابت ہے۔ عزیز و ساتھیو، ذرا سوچئے کہ وہ حقیقی مالک جو ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا، تو نماز کا ثواب کتنا ہوگا یہ اندازہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے نماز قائم کرنے والے کو قرآن کی جا بجا بشارت سنائی گئی ہے، جو ارشاد ربانی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم من عند ربہم ولا ھم خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ ترجمہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، نماز اور زکوٰۃ ادا کی اور اپنے رب کے پاس اجر کے مستحق ہوں گے، نہ ہی انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا، نہ ہی انہیں کوئی غم پہنچے گا۔ دوستو، اس آیات سے یہ واضح ہو نہیں کیا گیا ہے کہ کتنا اجر ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 6 مہینے بارش ہوتی رہے، میں بارش کے ہر قطرے کو گن سکتا ہوں، مگر جب نمازی اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نیکیاں نہیں گن سکتا ہوں۔
کیونکہ جب نمازی رکوع میں جاتا ہے تو پورے جسم کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر اجر پاتا ہے۔ اس طرح جب نمازی ایک دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے تو ایک اونٹ ذبح کر کے اس کو غربائے مساکین میں تقسیم کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ جب اللہ اکبر کہنے پر کتنا ثواب ملتا ہے تو مکمل نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ملے گا، اس کا شمار کرنا ممکن ہی نہیں بلکہ مشکل بھی ہے۔ اور جب نمازی سجدے میں جاتا ہے تو انتہائی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے غیرت عزت نفس بھی دی ہے، اس لیے انسان ناک ماتھے اور پیشانی کے لیے عجیب فیصلہ کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ کا نظام تو دیکھیے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو تمام چیزیں مٹی میں ملا دیتا ہے اور بندہ اللہ کے سامنے ناک پیشانی رگڑ رہا ہوتا ہے، اور اس وقت میرا اللہ کہتا ہے کو عزت وقار شعور دیا ہے، اس نے اپنی عزت و شان و شوکت سب کچھ میرے سامنے نچھاور کر دی، تو اس وقت سجدے میں خود رب مل جاتا ہے، اس لیے ہم اس کا اجر و ثواب شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ جب وہ خالق و مالک اپنے بندوں کو بلا وجہ اتنا سب کچھ عطا کر دیتا ہے تو میرا اندازہ ہے کہ نماز کے ادا کرنے پر بے شمار اجر و ثواب عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام نماز کی اہمیت و فوائد و اجر و ثواب کو سمجھ کر اس پر مستقبل عمل کرنے پیرامند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور جڑے رہیں اسلامک ویڈیوز کے ساتھ۔